اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا یا ایہا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین۔ سورہ یوسف آیت 78۔ وہ کہنے لگے اے عزیز، اس کا باپ بہت ہی عمر رسیدہ ہے، بس آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، ہمیں آپ نیکی کرنے والے نظر آتے ہیں۔ جب برادران یوسف وہاں سے واپس چلے تو یوسف نے بادشاہ کا پیالہ اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں رکھوایا تھا۔ بعد میں ان کو پکڑ لیا گیا ایک چور کے عنوان سے۔ قانون کنعان یعنی حضرت یعقوب کے قانون کے مطابق جو چوری کرتا ہے اس کو ایک مدت کے لیے غلام بننا ہوتا تھا۔ اس لیے جب چوری بنیامین کے اوپر ثابت ہو گئی، یعنی چوری نہیں سامان بنیامین، وہ پیالہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا، تو بنیامین کو غلام کے طور پر، نوکر کے طور پر ایک مدت عزیز کے پاس رہنا تھا، خود حضرت یعقوب کے قانون کے مطابق۔ تو برادران یوسف نے کہا فخذ احدنا مکانہ، بنیامین کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لو، اس لیے کہ اس کا ایک بوڑھا باپ ہے، اس بوڑھے باپ کے خاطر ہم میں سے کسی کو آپ کی جگہ، بنیامین کی جگہ رکھ لو۔ انا نراک من المحسنین، ہم کو آپ بہت احسان کرنے والا نظر آتا ہے، اچھا آدمی نظر آتے ہیں، آپ نے ایک انسان نظر آتے ہیں، تو یہ نیکی بھی ہم پر کر دیں کہ اس کو جانے دے، اس کا ایک بوڑھا باپ ہے، ہم میں سے کسی کو رکھ دے اس کی جگہ۔ قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ حضرت یوسف نے کہا پناہ بخدا جس کے ہاتھ سے ہمارا سامان ہمیں ملا ہے، اس کے علاوہ ہم کسی اور کو پکڑیں، اگر ہم ایسا کریں تو زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ مجرم کو چھوڑ کر کے غیر مجرم کو اس کی جگہ ہم نہیں لے سکتے۔ حضرت یوسف نے چور بھی نہیں کہا، مجرم بھی نہیں کہا، حضرت یوسف کی تعبیر ہے الا من وجدنا متاعنا عنده، ہمارا سامان جس کے پاس سے ملا ہے، اس کے پاس سے تو سامان ملا ہے، تلاشی کرنے پر یہ تو سچ ہے۔ جبکہ قافلہ جب چلا تو ندا دینے والے نے کہا تھا قافلہ والو انکم لسارقون، تم چور ہو۔ وہاں قافلہ والے نے، ندا دینے والے نے، وہ خزانے کے ملازمین میں سے کوئی ملازم ہوگا، اس کو حقیقی صورتحال کا علم نہیں ہے، وہ تو سچ مچ چور سمجھتے تھے، اس لیے اس نے تو چور کہہ دیا، لیکن حضرت یوسف نے خود چور نہیں کہا، بلکہ کہا کہ جن کے ہاتھ سے ہمارا سامان ملا ہے ہم اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکڑ سکتے۔ اور یہ بات تو سچ ہے کہ یہ بنیامین کے ہاتھ سے سامان ملا ہے، لہٰذا ہم اسی کو رکھ لیں گے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي
وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ پھر جب وہ ان سے مایوس ہو گئے تو الگ ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ ان کے بڑے نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی یوسف کے بارے میں تم تقصیر کر چکے ہو، لہذا میں تو اس سرزمین سے ہلنے والا نہیں ہوں جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کریں، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا، جب یہ مایوس ہو گئے، حضرت یوسف سے مایوس ہو گئے کہ یوسف بنیامین ہی کو رکھیں گے اور ان کی جگہ کسی اور کو رکھنے کے لیے حاضر نہیں ہے۔ استیأسا، مایوس ہونا، یہ فلما یئسوا کہہ دے یا استیأسوا کہہ دے، دونوں کا معنی ایک ہے۔ یہ باب افعال میں جانے کی وجہ سے اس نے معنی نہیں بدلتا، بیک معنی ہے دونوں، فلما یئسوا کہتے یا فلما استیأسوا کہتے۔ جب یہ نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے، منہ، یوسف سے مایوس ہو گئے کہ وہ بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے علاوہ کسی اور حل کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اس وقت خلصوا نجیہ، وہ الگ ہو گئے، علیحدہ بیٹھ گئے، نجیہ، مشورے کے لیے ایک طرف جا کر کے بیٹھ گئے کہ اب دیکھیں اس کے لیے کیا حل ہے۔ یہ کہتے ہیں قرآن کے بہترین فصاحت و بلاغت میں سے ہے یہ جملہ خلصوا نجیہ، کہ وہ الگ ہو گئے مشورے کے لیے۔ نجی، نجوہ کہتے ہیں اونچی جگہ کو، اونچی جگہ پر جانے کا مطلب ہوتا ہے دوسروں سے الگ تھلگ ہو گئے اور مشورے کے لیے علیحدگی مل سکتی ہے اونچی جگہ پر جانے سے، لہٰذا ہر الگ جگہ جانے کو نجی کہتے ہیں، نجوہ کہتے ہیں۔ سرگوشی کرنے کو، باہمی مشورہ کرنے کو نجوہ کہتے ہیں۔ خلصوا، الگ ہو گئے، نجیہ، سرگوشی علی باہمی مشورے کے لیے۔ قال کبیرہم، برادران یوسف میں سے جو بڑے بھائی ہیں، اس بڑے بھائی نے کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا عہد لیا ہے کہ بنیامین کو ہر صورت اور ہر قیمت پر واپس لے آنا ہے۔ ابھی تم بنیامین کے بغیر جانے پر مجبور ہو، یعنی ہم مجبور ہیں بنیامین کے بغیر جانے پر، اور وہ اس عہد کے بھی خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے لیا ہے۔ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ، اور اس سے پہلے تمہاری جو تقصیر ہے، فرطہ تقصیر، جو تمہاری کوتاہی ہے اور تقصیر ہے یوسف کے بارے میں بھی، وہ بھی سامنے ہے، اور اب دوسری بات کہ وہ یوسف کے بعد بنیامین کے بارے میں بھی ہماری کوتاہی سمجھی جائے گی، لہٰذا بڑے بھائی نے کہا فلن ابرح الارض، میں تو مصر کی سرزمین نہیں چھوڑ سکتا۔ ما برحا کسی چیز کو نہ چھوڑنا ہمیشہ ماں کا آتا ہے، برحا چھوڑنے کو کہتے ہیں۔ فلن ابرح، میں زمین نہیں چھوڑوں گا، مصر کی سرزمین نہیں چھوڑوں گا، میں یہی ہوں، تم لوگ چلے جاؤ اور والد صاحب سے ماجرا کے بیان کر دو۔ میں اس وقت تک یہاں مصر کی سرزمین میں رہوں گا حتیٰ یأذن لی ابی، میرے والد مجھے اجازت دے تو میں واپس جاؤں گا کنعان، او یحکم اللہ لی، یا اللہ کوئی فیصلہ کر دے، اللہ یا والد صاحب یا اللہ، ان دونوں میں سے کسی کے ہاتھ میں، کسی کی طرف سے اگر فیصلہ ہو جائے تو میں پھر جا سکتا ہوں واپس، اور اس سے پہلے میں واپس نہیں جاتا۔ وہ خیر الحاکمین، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا
وما كنا للغیب حافظین، تم اپنے والد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو ہمارے ابا آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہمیں جو علم ہوا اس کی ہم نے گواہی دے دی ہے، اور غیب کے ہم ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ کہہ دو ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور اس چوری کرنے کے نتیجے میں وہ وہاں گرفتار ہو گئے، اور وہ چوری کی جو سزا ہے اس سزا میں وہ ہو گئے گرفتار۔ چوری کرنے والا جو ہے سزا میں پکڑا جاتا ہے، غلام بنایا جاتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت یعقوب پوچھ سکتے ہیں یہ سزا تو ہمارے ہاں مصر میں تو یہ سزا نہیں ہے، یہ کیسے ہوا؟ پہلے آیا تھا نا کہ وہ فی دین الملک، بادشاہ کے قانون کے مطابق بنیامین کا پکڑنا ممکن نہیں تھا۔ تو بادشاہ کے قانون میں تو یہ نہیں تھا کہ اس کو کیا کرنا ہے، کوئی اور سزا ہوگی۔ یہ غلام بنا کر کے رکھنا جو ہے یہ سزا بادشاہ کے قانون میں تو نہیں تھی۔ تو حضرت یعقوب پوچھ سکتے ہیں کہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ ہمارے ہاں یہ قانون ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں اسی آیت میں ایک تفسیر کے مطابق، وما شہدنا الا بما علمنا، اس کا ہم نے تو وہی بات کی تھی جو ہمارے علم میں، ہمارے ہاں یہ قانون ہے۔ ہم سے پوچھا گیا کہ بھائی اب تمہارے ہاں چور کی کیا سزا ہے، چوری کرنے والے، تو ہم نے کہا کہ ہمارے ہاں چوری کی سزا یہ ہے کہ وہی غلام بن جاتا ہے۔ یہ ہم نے اپنے جو ہمارے جو علم میں ہے وہ بات ہم نے کی تھی وہاں پر۔ وما كنا للغیب حافظین، ہم غیب تو نہیں جانتے تھے کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ چور نکل آئے گا۔ ہم کو اس بات کا علم تو تھا نہیں کہ ہمارا اپنا بھائی چور نکل آئے گا، تاکہ ہم اس راز کو ان کے لیے بیان نہ کرتے۔ ہم چونکہ غیب نہیں جانتے تھے، انجام کا ہم کو علم نہیں تھا کہ ہمارے ہاں چور موجود ہے، ہمارا بھائی نے چوری کی ہے، اس لیے ہم نے چور کی سزا بتا دی۔ ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ بتاتے ہیں وما شہدنا الا بما علمنا، کہ بھائی نے چوری کی ہے اور چوری کی سزا میں ان کو پکڑ لیا گیا ہے۔ یہ چوری کی ہے والی بات جو ہے وہ ہم نے اپنے علم کے مطابق آپ کے سامنے گواہی دی ہے، کوئی بناوٹ نہیں ہے، ان علمین یہ بات ہم کر رہے ہیں، اور ہم کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارا بھائی چوری کرے گا۔ دوسری تفسیر یہ ہے، ہم کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارا بھائی چوری کرے گا، اس وجہ سے ہم مجبور ہو گئے، اس نے چوری کی ہے۔ وما شہدنا الا بما علمنا، ہم نے آپ کے سامنے جو گواہی دی ہے وہ اس علم کے مطابق ہے جو واقع میں ہے کہ واقعاً اس نے چوری کی ہے، اور اس کا چوری کرنا نہ کرنا ہم کو تو نہیں پتہ تھا، اس لیے ہم نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ پہلی تفسیر یہ تھی نا کہ ہم کو نہیں پتہ تھا کہ بھائی نے چوری کی ہے اور اس ہمارے قانون کے مطابق پکڑا جائے گا، اس لیے ہم نے شہدنا بما علمنا اپنا قانون بتا دیا تھا۔ تو ہم نے اپنا قانون ان کو بتا دیا، اس بتانے کی وجہ سے ہم پکڑ میں آ گئے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، لیکن دوسری تفسیر شاید بہتر ہو، شاید درست ہو کہ وما شہدنا الا بما علمنا، یعنی کہ چوری کا علم ہے، حقیقت کے واقع کے مطابق ہم گواہی دے رہے ہیں، اور ہم کو نہیں پتہ تھا کہ ہمارا بھائی چوری کرے گا۔ یہ تفسیر شاید درست ہو، اس لیے اگلی آیت میں کہتے ہیں وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور اس بستی والے سے پوچھئے جس میں ہم ٹھہرے تھے، اور اس قافلے سے پوچھئے جس میں ہم آئے ہیں، اور یقین جانیے ہم بالکل سچے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہوا ہے، چوری کی ہے آپ کے بیٹے نے، اور چوری کی وجہ سے وہ پکڑے گئے ہیں۔ اس بارے میں اگر ہماری بات پر یقین نہیں آتا آپ کو
تو واسأل القریہ التی کنا فیہا، اس قریہ سے، اس بستی سے سوال کریں جس میں ہم تھے، یعنی مصر۔ قرآنی اصطلاح میں شہر کو بھی قریہ کہتے ہیں، بستی کہتے ہیں، قریہ کہتے ہیں، اور لفظ مصر بھی استعمال ہوا ہے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، مدینہ بھی کہتے ہیں، لیکن بیشتر لفظ قریہ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں بستی۔ شہر کو بھی بستی کہتے ہیں اور گاؤں کو بھی بستی کہتے ہیں۔ اور اس گاؤں سے پوچھے، اس شہر سے پوچھے، یعنی مصر سے، مصر کے لوگوں سے پوچھے۔ قریہ سے پوچھے کا مطلب یہ ہے اہل قریہ سے پوچھیں، جس میں یہ واقعہ پیش آیا وہاں ہم تھے۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اس قافلے سے پوچھے، اس قافلے میں صرف ہم ہی تو نہیں تھے، کنعان سے اور بھی لوگ گئے ہوئے تھے وہاں غلہ لینے کے لیے۔ اور جس قافلے میں ہم نے سفر کیا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، اور لوگوں نے بھی دیکھا ہے کہ پیچھے سے بادشاہ کے بندے آئے، انہوں نے کہا کہ تم چور ہو، تلاشی لی اور آپ کے بیٹے کے سامان سے وہ پیالہ نکل آیا ہے، چوری ثابت ہو گئی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ صَادِقٌ، ہم سچے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ یعقوب نے کہا بلکہ تم نے خود اپنی طرف سے ایک بات بنائی ہے، بس بہترین صبر کروں گا، امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، یقیناً وہ بڑا دانا حکمت والا ہے۔ ان لوگوں نے جب یہ واقعہ سنایا تو حضرت یعقوب نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، نہ، بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے اپنی طرف سے کوئی بات بنا لی ہے، ایسا واقعہ ہوا نہیں ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب نے کیسے یہ الزام لگایا کہ تم نے بنا لی ہے۔ اس مرتبہ تو یہ بات سچی ہے، ان لوگوں نے سچ بات کی ہے، پچھلی بار ان لوگوں نے جھوٹ بولا تھا اور اب تو ان لوگوں نے جھوٹ نہیں بولا، واقعہ ایسا ہی ہوا۔ بظاہر دیکھنے میں یہی واقعہ پیش آیا جو ان لوگوں نے باپ سے بیان کیا ہے، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور بظاہر وہاں بھی لوگوں نے کہا کہ تم چور ہو، اور وہ پکڑا بھی گیا سامان اور نکالا بھی گیا وہاں سے، اور پھر وہ چوری کی سزا میں وہاں گرفتار بھی ہو گئے، پکڑا بھی گیا، سارا واقعہ صحیح ہے، بظاہر صحیح ہے۔ حقیقت حال سے یہ برادران واقف نہیں ہے، بظاہر ان لوگوں نے بات تو صحیح کی ہے، حضرت یعقوب نے کیوں کہا تم نے یہ بات اپنی طرف سے بنا لی؟ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی واقعہ پیش آیا ہے، تمہارا اس بیٹے کو لے جانا یہاں سے اور پھر بیٹے کو وہاں رکھنے کے لیے جو ہیلا اور بہانہ یوسف نے بنایا ہے اپنے پاس رکھنے کے لیے، یہ تمام واقعہ، یہ سب کچھ جو کچھ واقعہ ہو رہا ہے، یہ اس بات کا نتیجہ ہے جو تم لوگوں نے بنا لی۔ ان لوگوں نے بنائی تھی نا، حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا اور کہا اس کو بھیڑیا کھا گیا وغیرہ، یہ ساری باتیں جو تم نے پہلے بنا لی ہے، یہ سب اس کا نتیجہ ہے۔ اس واقعے کی طرف اشارہ نہیں ہے، اس جزئی واقعے کی طرف، کلی تمام واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تمہارا کیا دھرا ہے۔ وصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں، پہلے بھی بتایا آپ کو صبر جمیل کس کہتے ہیں۔ صبر جمیل یہ نہیں ہے کہ کوئی حادثہ اور واقعہ پیش آتا ہے تو اس حادثہ اور واقعے کے اوپر بشری اعتبار سے تأثر کا اظہار ہی نہ ہو۔ پتھر تو نہیں، انسان ہے، بشر ہے، وہ مصیبت سے آزردہ ہوتا ہے، اچھی بات سے خوش ہوتا ہے، خوش ہونا، آزردہ ہونا مصیبت سے، یہ ایک بشری تقاضا ہے۔ مصیبت ہوتی ہے تو امتحان ہے،
اگر مصیبت نہیں ہوتی ہے، درد نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ امتحان نہ ہوتا، آزمائش نہ ہوتی، مصیبت ہوتی ہے۔ اس مصیبت کے لیے اظہار بھی ہوتا ہے، وہ اظہار بھی اس کے منافی صبر کے منافی نہیں ہے۔ کوئی واقعہ حادثہ ہوتا ہے، اس حادثے کے اوپر کسی کا بیٹا مر جاتا ہے تو وہ گریہ کرتا ہے، تو گریہ کرنا صبر کے منافی نہیں ہے۔ حضرت یعقوب نے جدائی پر گریہ کیا تھا، بیٹے کے زندہ ہونے کے پیغمبر تھے، پتہ تھا کہ بیٹا جو ہے مرا نہیں ہے، زندہ ہے، اور اس کو اپنی قمیص بھی گواہ تھی کہ بیڑیا نے نہیں کھایا، سالم قمیص ہے۔ کوئی اور تم لوگوں نے کوئی بات بنا لی ہے، اس وقت بھی فرمایا تھا۔ حضرت یعقوب مطمئن تھے کہ واقعہ ایسا نہیں ہے، صرف جدائی پر ان کا گریہ کرنا صبر کے منافی نہیں ہے۔ صبر کے منافی کیا ہے؟ فیصلے پر راضی نہ ہونا، یہ صبر کا منافی ہے کہ ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ، جیسا کہ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، سوال اٹھاتے ہیں، معترضانہ سوال اٹھاتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ یہ راضی برضا نہ ہونا، اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی نہ ہونا، یہ بے صبری ہے۔ لیکن جدائی کے اوپر یا بیٹے کے مرنے کے اوپر جو ہے گریہ کرنا اصلاً یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ دیکھیں حضرت یعقوب کی آنکھ چلی جاتی ہے، اس قدر گریہ کرتے ہیں، اس کے باوجود آنکھ کی بینائی جانے کے باوجود اس کو صبر جمیل فرمایا ہے۔ دیکھیں اس مطلب کو ذہن میں رکھیں کہ صبر کس کو کہتے ہیں۔ صبر اللہ کے فیصلے کو قبول نہ کرنا، اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی نہ ہونے کو صبر کہتے ہیں، نہیں کہ گریہ کسی مصیبت پر گریہ کرنا صبر کے منافی نہیں ہے۔ عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، فرمایا حضرت یعقوب نے امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئیں، سب کو، یوسف کو، بنیامین کو اور بڑے بیٹے کو۔ اب 3 اولاد جو ہے اس وقت مصر میں ہیں۔ حضرت یعقوب پہلے ایک یوسف تھا اور اب 2 بیٹے اور مصر میں موجود ہیں۔ تو فرمایا مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے یہ تینوں جو ہے وہ میرے پاس چل کر کے آ جائیں گے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور یعقوب نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف، اور ان کی آنکھیں روتے روتے غم سے سفید پڑ گئی۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، وہ غم کھائے جا رہے تھے، یعنی قید الغم کو ضبط کرنا۔ حضرت یوسف یہ بات کر کے عسى الله أن يأتيني بهم جميعا فرما کر کے ان بیٹوں کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہی ہائے یوسف کرتے ہیں، اور روتے روتے ان کے آنکھ جو ہے وہ آنکھ کی بینائی چلی جاتی ہے۔ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين۔ بھائیوں نے کہا اپنے والد صاحب سے، تاللہ قسم بخدا، تفتأ تذکر یوسف، یوسف کو برابر یاد کرتے کرتے، حتی تکون حرضا، آپ جاں بلب ہو جائیں گے، او تکون من الہالکین، یا جان دے دیں گے۔ تفتأ کسی چیز کو جاری رکھنا، اور ذکر یوسف کو جاری رکھتے رکھتے، حرض کہتے ہیں جاں بلب ہونا، ہلاکت کے نزدیک ہونا، اس کو حرض کہتے ہیں۔
او تکون من الہالکین، یا خود ہلاکت میں پڑ جانا۔ جواب میں حضرت یوسف یعقوب نے کہا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا اضطراب اور غم صرف اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اشکو ہماری زبان میں شکایت کرنے کا مفہوم اور ہوتا ہے، لیکن اشکو حالات بتا دینا، واقعات بتا دینا، گزارش دینا، اس کو شکایت کہتے ہیں، حالات بیان کرنا۔ میں اپنا حال بیان کرتا ہوں اپنے اللہ کے سامنے۔ ہم جو شکایت جن معنوں میں لیتے ہیں اس میں بھی حال بیان کرنا ہوتا ہے، لیکن شکوہ اور گلے کی شکل میں یا ناراضگی کی شکل میں، فیصلے کو قبول نہ کرنے کی شکل میں، فیصلے پر ناراضی کی شکل میں ہم بات کرتے ہیں تو اس کو شکایت کہتے ہیں۔ یہاں یہ شکایت اللہ کے سامنے جو شکایت ہوتی ہے اس میں صرف اپنا حال بتا دینا۔ اس کی مزید تشریح انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔